الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد کے آداب مع دیگر دلچسپ سوال و جواب۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد کا کوڑا کہاں ڈالا جائے؟ عرض، مسجد کا کوڑا کہاں ڈالا جائے؟ ارشاد، مسجد کا کوڑا یا مسجد کی چٹائی کے تنکے وغیرہ ایسی جگہ پھینکنا منع ہے جہاں بے ادبی کا اندیشہ ہو۔ چنانچہ حضرت علامہ علاء الدین محمد بن علی حسکفی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، مسجد کی گھاس اور کوڑا جھاڑ کر کسی ایسی جگہ نہ ڈالیں جس سے اس کی تعظیم میں فرق آئے۔ یوں ہی مسجد کی کوئی چیز بوسیدہ ہو جائے تو اسے خرید کر بھی بے ادبی کی جگہ نہ لگایا جائے، جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ مسجد کی کوئی چیز خراب ہو جائے، اسے بیچ کر اس کی قیمت مسجد میں دیں، پھر دوسرا آدمی قیمت دے کر مسجد کی وہ چیز اپنے مکان میں رکھے تو اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، جائز ہے مگر اسے بے ادبی کی جگہ نہ لگائے۔ مسجد کے بقیہ ملبے کا حکم۔ عرض، مسجد کی نئی تعمیر کی وجہ سے پچھلی تعمیر کا ملبہ اگر بچ جائے تو اس ملبے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد، مسجد کی پچھلی تعمیر کے بچ جانے والے ملبے کا حکم بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں، مسجد کا عملہ یعنی ملبہ جو بچ رہے اگر کسی دوسرے وقت مسجد کے کام میں آنے کا ہو اور رکھنے سے بگڑے نہیں تو محفوظ رکھیں، ورنہ بیع یعنی فروخت کر دیں اور اس کے دام یعنی قیمت مسجد کی عمارت ہی میں لگائیں۔ لوٹے، بوریا، تیل بتی وغیرہ میں صرف نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کام متولی اور دیانتدار اہل محلہ کی زیر نگرانی ہو۔ بیع کسی ادب والے مسلمان کے ہاتھ ہو کہ وہ اسے کسی بے جا یا ناپاک جگہ نہ لگائے۔ لکڑی کے جلنے کے سوا کسی کام کی نہ رہی سقایہ مسجد کے صرف میں لائیں، اور اگر بیع کر دیں تو خریدنے والا بھی اس کو جلا سکتا ہے مگر اپلے کی معیت سے بچائیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، حاکم اسلام اور جہاں وہ نہ ہو تو متولی مسجد و اہل محلہ کو جائز ہے کہ وہ چھپر کہ اب حاجت مسجد سے فارغ ہے کسی مسلمان کے ہاتھ مناسب داموں میں بیچ ڈالے، اور خریدنے والا مسلمان اسے اپنے مکان، نشست یا باورچی خانے یا ایسے ہی کسی مکان پر جہاں بے تعظیمی نہ ہو ڈال سکتا ہے۔ پاخانہ یعنی بیت الخلاء وغیرہ مواضع بے حرمتی پر نہ ڈالنا چاہیے کہ علماء نے اس کوڑے کی بھی تعظیم کا حکم دیا ہے جو مسجد سے جھاڑ کر پھینکا جاتا ہے۔ مسجد میں سوال کرنا کیسا؟ عرض، مسجد میں بعض لوگ کھڑے ہو کر اپنی مجبوری اور بیماری وغیرہ کا بیان کر کے مدد کی اپیل کرتے ہیں، اگر وہ واقعی حقدار ہوں تو کیا انہیں کچھ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ارشاد، مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا منع ہے اور ایسے سائل کو دینا بھی جائز نہیں، جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور اس سائل کو دینا بھی منع ہے۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں، ائمہ دین رحمہم اللہ المبین نے
فرمایا ہے جو مسجد کے سائل کو 1 پیسہ دے وہ 70 پیسے راہ خدا میں اور دے کہ اس پیسہ کے گناہ کا کفارہ ہوں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اگر وہ واقعی حاجت مند ہوں تو خود مسجد میں سوال کرنے کے بجائے امام صاحب سے رابطہ کر کے اپنی حاجت بیان کریں۔ اب امام صاحب ان کی مدد کے لیے نمازیوں سے درخواست کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسجد یا مدرسے کے لیے چندہ کرنا۔ عرض کیا مسجد میں مسجد، مدرسے یا کسی حاجت مند مسلمان کے لیے بھی چندہ نہیں کر سکتے؟ ارشاد، مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا منع ہے، کسی اور حاجت مند مسلمان یا دینی کام مثلا مسجد یا مدرسے کے لیے سوال کرنے کی ممانعت نہیں، جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ 418 پر ہے۔ مسجد میں اپنے لیے مانگنا جائز نہیں اور اسے دینے سے بھی علماء نے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ امام اسماعیل زاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو مسجد کے سائل کو 1 پیسہ دے اسے چاہیے کہ 70 پیسے اللہ تعالی کے نام پر اور یعنی مزید دے کہ اس پیسے کا کفارہ ہوں، اور مسجد میں کسی دوسرے کے لیے مانگا یا مسجد خواہ کسی اور ضرورت دینی کے لیے چندہ کرنا جائز اور سنت سے ثابت ہے۔ احکام شریعت میں ہے محتاج کے لیے امداد کو کہنا یا کسی دینی کام کے لیے چندہ کرنا جس میں نہ غل، نہ شور، نہ گردن پھلانگنا، نہ کسی کی نماز میں خلل یعنی خرابی، یہ بلا شبہ جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے، اور بے سوال کسی محتاج کو دینا بہت خوب اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ثابت ہے۔ معلوم ہوا کہ مسجد میں مسجد یا مدرسے یا کسی حاجت مند مسلمان کے لیے چندہ کرنا جائز ہے۔ عموماً مساجد میں جمعۃ المبارک کے روز مساجد کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے، اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ مسجد میں سے گزرنے کا حکم۔ عرض مسجد کو راستہ بنانا کیسا ہے؟ ارشاد، مسجد کو راستہ بنانا یعنی اس کے کسی حصے میں سے ہو کر گزرنا جائز نہیں ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے بلا ضرورت ایسا کرنے کو ناجائز فرمایا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں مسجد کو راستہ بنانا یعنی اس میں سے ہو کر گزرنا ناجائز ہے، اگر اس کی عادت کرے تو فاسق ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے مسجد میں گیا، وسط یعنی درمیان میں پہنچا کہ نادم ہوا تو جس دروازے سے اس کو نکلنا تھا اس کے سوا دوسرے دروازے سے نکلے یا وہیں نماز پڑھے پھر نکلے، اور وضو نہ ہو تو جس طرف سے آیا ہے واپس جائے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو جیسے راستہ بند ہے اور مسجد کے راستے کے علاوہ دوسری جانب جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تو ضرورتاً اس کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ خلاصۃ الفتاوی میں ہے کہ ایک شخص مسجد سے گزرتا ہے اور اس کو راستہ بناتا ہے، اگر عذر ہے تو جائز ہے، بلا عذر ہے تو ناجائز ہے۔ پھر اگر اس کو گزرنا جائز ہو تو ہر روز 1 مرتبہ اس میں نماز پڑھے، نہ یہ کہ ہر بار جب بھی گزرے کہ اس میں حرج ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں بضرورت مسجد میں ہو کر دوسری طرف کو نکل جانا جائز ہے کہ عام حالات میں مسجد میں دوسری طرف جانے کے لیے چلنا حرام ہے، مگر بضرورت کہ راستہ گھرا ہوا ہے اور مسجد ہی میں سے ہو کر جا سکتا ہے، جیسے موسم حج میں مسجد الحرام شریف میں واقع ہوتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، وہ بھی جنب جس پر غسل فرض ہو، یا حائض یعنی حیض والی، یا نفسا یعنی نفاس والی کو نہیں، نیز گھوڑے یا بیل گاڑی کو نہیں۔ مسجد میں سے ہو کر نکل جانے کے لیے بھی ان کا جانا لے جانا ہرگز جائز نہیں۔ مسجد کو سڑک بنانا کیسا؟ عرض پوری مسجد یا اس کے کسی حصے کو شہید کر کے لوگوں کے لیے سڑک یعنی روڈ بنانا کیسا ہے؟ ارشاد پوری مسجد یا اس کے کسی حصے کو شہید کر کے اس پر سڑک یعنی روڈ بنانا حرام قطعی ہے، اس سے مسجد کی بے حرمتی اور اسے ویران کرنا لازم آتا ہے، لہذا یہ سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔
चुनाचे पारा 1 सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 114 में खुदाए रहमान अज़्ज़ व जल का फरमाने आली शान है, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअ फ़ी ख़राबिहा। तर्जमा कंजुल ईमान। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों को रोके उनमें नामे खुदा लिए जाने से और उनकी वीरानी में कोशिश करे। इस आयत मुबारक के तहत सदरुल अफाजिल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहि हादी फरमाते हैं, मस्जिद की वीरानी जैसे जिक्र नमाज को रोकने से होती है, ऐसे ही उसकी इमारत के नुकसान पहुंचाने और बेहुरमती करने से भी। फुकाहे किराम रहिमहुमुल्लाह सलाम फरमाते हैं, अगर लोगों ने इरादा किया कि मस्जिद का कोई टुकड़ा मुसलमानों के लिए गुजरगाह यानी सड़क बना दें, तो कहा गया है कि उन्हें ऐसा करने का इख्तियार नहीं और बिलाशुबा यही सही है। ऐसे ही एक सवाल के जवाब में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, बेशक ऐसा करना हराम कतई और जरूर हुकूक मस्जिद पर ताअद्दी यानी हद से बढ़ना और वक्फ मस्जिद में नाहक दस्त अंदाजी यानी मुदाखलत शरअ मुताहर में बिला शर्ते वाकिफ कि उसी वक्फ की मसलहत यानी खूबी या भलाई के लिए हो, वक्फ की हैआत यानी बनावट या सूरत बदलना भी नाजायज है। अगरचे असल मकसूद बाकी रहे तो बिल्कुल मकसद वक्फ बातिल करके एक दूसरे काम के लिए देना क्यों कर हलाल हो सकता है। छोटे नासमझ बच्चों को मस्जिद में लाना। अर्ज, छोटे छोटे बच्चे जो मस्जिद में दंदनाते और शोर मचाते फिर रहे होते हैं, उनका जुर्म किस पर है। इरशाद, छोटे बच्चों और पागलों को मस्जिद में लाने की हदीस पाक में मुमानियत आई है। चुनाचे खल्क के रहबर शाफ़ई महशर महबूब दावर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने हिदायत निशान है, मस्जिदों को बच्चों, पागलों, खरीदो फरोख, झगड़े, आवाज बुलंद करने, हुदूद कायम करने और तलवार खींचने से बचाओ। उनके दरवाजे पर ताहरत खाने बनाओ और जुमा के दिन मसाजिद को धूनी दिया करो। उमूमन मुशाहिदा यही है कि जब छोटे बच्चे मस्जिद में जमा होते हैं तो आपस में शरारतें शुरू कर देते हैं, नमाजियों के आगे से गुजरते और खूब उधम मचाते हैं। नीज दौरान नमाज बसा औकात रोना शुरू कर देते हैं, जिससे नमाज में जबरदस्त खलल आता और मस्जिद का तकद्दुस पामाल होता है और कभी कभार तो मस्जिद में पेशाब पखाने तक कर देते हैं। तो इन सारी बातों का वबाल बच्चों को मस्जिद में लाने वाले पर आता है, जबकि वो लाने वाला बालिग हो। लिहाजा छोटे बच्चों को हरगिज मस्जिद में ना लाया जाए। याद रखिए, ऐसा बच्चा जिससे नजासत यानी पेशाब वगैरह कर देने का खतरा हो और पागल को मस्जिद के अंदर ले जाना हराम है, और अगर नजासत का खतरा ना हो तो मकरूह है। इसी तरह बच्चे या पागल या बेहोश या जिस पर जिन आया हुआ हो, उन सब को दम करवाने के लिए भी मस्जिद में ले जाने की शरीयत में इजाजत नहीं। अगर कोई पहले ये भूल कर चुका है तो उसे चाहिए कि फौरन तौबा करके आइंदा उन्हें ना लाने का आहद कर ले। हाँ, फिनाए मस्जिद मसलन इमाम साहिब के हुजरे में उन्हें दम करवाने के लिए ले जाने में हरज नहीं, जबकि मस्जिद के अंदर से गुजरना न पड़े। सोते वक्त इमामे या मुसल्ले को तकिया बनाना। अर्ज, क्या सोते वक्त इमामे या मुसल्ले को तकिया बना सकते हैं? इरशाद, सोते वक्त इमामे और मुसल्ले को तकिया नहीं बनाना चाहिए कि ये खिलाफे अदब है, जैसा कि सदर शरिया बदरुल तरीका हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आदमी अलैहि रहमतुल्लाह कवी फरमाते हैं, पाजामा का तकिया न बनाए कि ये अदब के खिलाफ है, और इमामे का भी तकिया न बनाए। हयाते आला हजरत में है, सर के नीचे इमामा या मुसल्ला या पाजामा रखना ममनू कि इमामा और मुसल्ला रखने से इमामा और मुसल्ला की और पाजामा रखने से सर की बेहुरमती है। नीज इमामे के शिमले से नाक या मुंह पहुंचना न चाहिए। मंच के बजाय सीढ़ियों पर बैठने में हिकमत। अर्ज,
ربیع الاول 1418 سنہ ہجری کی 12ویں شب تقریباً 12 بجے اجتماع میلاد میں بیان کرنے کے لیے جب شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تو تلاوت شروع ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ دامت برکاتہم العالیہ منچ پر جلوہ گر ہونے کے بجائے حاضرین سے نظر بچا کر منچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر تلاوت سننے میں مشغول ہو گئے۔ تلاوت ختم ہونے کے بعد جب آپ دامت برکاتہم العالیہ منچ پر تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کی گئی، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اجتماع میلاد میں آپ براہ راست منچ پر تشریف لانے کے بجائے سیڑھیوں پر بیٹھ گئے، اس میں کیا حکمت تھی؟ ارشاد، جس وقت قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اسے توجہ سے سننا اور خاموش رہنا واجب ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے خواہ نماز میں یا خارج مسجد اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور اپنے کاموں میں ہوں۔ میں چونکہ اجتماع میلاد میں حاضری کی سعادت پانے کے لیے حاضر ہوا تھا اور میرے ساتھ آنے والے اور اجتماع میلاد میں موجود اسلامی بھائی بھی اسی نیت سے حاضر ہوئے تھے، اس لیے ہم سب پر تلاوت قرآن کا سننا واجب تھا۔ دوران تلاوت اگر میں منچ یعنی اسٹیج پر آ جاتا تو عین ممکن تھا کہ لوگ کھڑے ہو جاتے اور کوئی نعرہ لگا دیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کوئی اسلامی بھائی تلاوت قرآن نہ سننے کے گناہ میں پڑ جائے، اس لیے میں منچ یعنی اسٹیج کے اوپر آنے کے بجائے نیچے سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا۔ بلند آواز سے تلاوت کرنے کی ممانعت۔ عرض، بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا کب منع ہے؟ ارشاد، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور سننا بلا شبہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والے کو ہر حرف کے بدلے ایک ایک نیکی عطا کی جاتی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، مگر چند ایسی صورتیں ہیں جن میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کی فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے ممانعت بیان فرمائی ہے۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ جہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہے یا طالب علم دین کی تکرار کرتے یا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھیں، وہاں بھی بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ۔ قرآن پاک پڑھ کر بھلا دینے کا گناہ۔ عرض، بعض لوگ قرآن پاک حفظ کر کے بھلا دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد، قرآن مجید حفظ کر کے بھلا دینے والے احادیث مبارکہ میں بیان کردہ وعیدوں کے مستحق ہیں۔ چنانچہ ہادی راہ نجات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ تنکا کہ آدمی جسے مسجد سے نکالتا ہے، اور میری امت کے گناہ میرے حضور پیش کیے گئے تو میں نے اس سے بڑا گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی
آدمی کو قرآن کی ایک سورت یا آیت یاد ہو اور پھر وہ اسے بھلا دے۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے قرآن پاک پڑھ کر یاد کیا اور پھر اس کو بھول جائے تو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے پاس کوڑی ہو کر آئے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کو جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو قرآن پاک کی کوئی سورت یاد تھی، پھر اس نے اسے بھلا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اس یعنی قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جانے والے سے زیادہ نادان کون ہے جسے خدا ایسی ہمت بخشے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھو دے۔ اگر قدر اس کی جانتا اور جو ثواب اور درجات اس پر موعود ہیں یعنی جن کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتا۔ مزید فرماتے ہیں، جہاں تک ہو سکے اس کے پڑھانے اور حفظ کرانے اور خود یاد رکھنے میں کوشش کرے تاکہ وہ ثواب جو اس پر موعود ہیں حاصل ہوں اور روز قیامت اندھا کوڑی ہو کر اٹھنے سے نجات پائے۔ حفاظ کرام کو سخت محنت اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہیں چاہیے کہ دن رات کوشش کریں اور قرآن پاک کو یاد رکھیں تاکہ ثواب کے حقدار بنیں اور قیامت کے دن کوڑی ہو کر اٹھنے سے نجات پائیں۔ قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کرنا۔ قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کرنا یا قرض ہی دبا لینا کیسا ہے؟ ارشاد، فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے بلا حاجت شرعی ادائے قرض میں تاخیر کو بھی ظلم قرار دیا ہے، تو کسی سے قرض لے کر سرے سے واپس ہی نہ کرنا تو اس سے بھی سخت تر معاملہ ہے۔ اس بارے میں چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے اور اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کی ادائیگی میں صاحب استطاعت کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ استطاعت والے کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا اس کی آبرو یعنی عزت اور اس کی سزا کو حلال کر دیتا ہے، یعنی اسے برا کہنا، اس پر طعن و تشنیع کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید یعنی وہ شخص جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں جان دی ہے اس کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے قرض کے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں نماز پڑھانے کے لیے جنازہ لایا گیا تو حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ مرنے والے پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ عرض کی گئی جی ہاں اس پر قرض ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے کہ جس سے یہ قرض ادا کیا جا سکے؟ عرض کی گئی نہیں، تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس کے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے اور تیری جان بخشی ہو جیسے کہ تو نے اپنے اس مسلمان بھائی کے قرض کی ذمہ داری لے کر اس کی جان چھڑائی۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کرے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رہائی بخشے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے قرضے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے حیل و حجت کرنے والے شخص زید کے بارے میں استفسار ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا زید فاسق و فاجر، مرتکب کبائر، ظالم، کذاب، مستحق عذاب ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لیے چاہتا ہے؟ اگر اس حالت میں مر گیا اور دین یعنی قرض لوگوں کا اس پر باقی رہا، اس کی نیکیاں
ان قرض خواہوں کے مطالبے میں دی جائیں گی، اور کیوں کر دی جائیں گی یعنی کس طرح دی جائیں گی یہ بھی سن لیجئے۔ تقریباً 3 پیسہ دین یعنی قرض کے عوض یعنی بدلے 700 نمازیں باجماعت دینی پڑیں گی۔ جب اس قرضہ دبا لینے والے کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی، ان قرض خواہوں کے گناہ اس مقروض کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حقوق العباد کا معاملہ نہایت ہی سخت ہے۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور ادائیگی کے لیے رقم پاس نہیں ہے، مگر گھر کے اسباب فرنیچر وغیرہ بیچ کر قرض ادا کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی کرنا پڑے گا۔ قرض ادا کرنے کی ممکن صورت ہونے کے باوجود قرض دار سے مہلت لیے بغیر آپ قرض کی ادائیگی میں جب تک تاخیر کرتے رہیں گے گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ خواہ آپ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، آپ کے گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ الامان والحفیظ۔ جب قرض کی ادائیگی میں تاخیر کا یہ وبال ہے تو جو کوئی پورا قرض ہی دبا لے اس کا کیا حال ہوگا۔ مت دبا قرضہ کسی کا نابکار، روئے گا دوزخ میں ورنہ زار زار۔ اچھی نیت سے قرض لینا۔ عرض: اگر کوئی شخص قرض لے اور اس کی نیت بھی ادا کرنے کی ہو مگر اس کے باوجود وہ ادا نہ کر پائے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد: اگر کوئی شخص ادا کرنے کی نیت سے قرض لے تو اللہ عز و جل اس کی اچھی نیت کی بدولت اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا جس سے اس کا قرض اتر جائے گا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس شخص نے لوگوں کا مال بطور قرض لیا اور وہ اس کے ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، اور جو حزم کرنے کے لیے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس حدیث پاک کے تحت شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، یہ حسن نیت کی برکت اور بد نیت کی نحوست کا بیان ہے کہ جو شخص انشراح صدر کے ساتھ ادا کرنا چاہے گا اللہ عز و جل اس کی مدد فرمائے گا، وہ آخرت کے مؤاخذات سے بچ سکے، اور جس کی نیت میں فطور ہوتا ہے اسے اس توفیق سے محروم رکھتا ہے اور وہ قرض ادا نہ کرنے کے وبال میں گرفتار رہتا ہے۔ اچھی نیت سے قرض لینے والے کے قرض کی ادائیگی کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا تو اللہ عز و جل اس پر چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، اور اگر قرض دار قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اب قرض خواہ کی مرضی کے بغیر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، چاہے روزے کی حالت میں ہو یا سویا ہوا ہو، اس کے ذمے برابر گناہ لکھا جاتا رہے گا اور ہر حال میں اس پر اللہ عز و جل کی لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اور ادا کرنے کی طاقت کے لیے یہ شرط نہیں کہ نقد رقم ہو، بلکہ اگر کوئی چیز مثلا گھر کے برتن، فرنیچر، فریزر وغیرہ بیچ کر ادا کر سکتا ہے تو ایسا بھی کرنا پڑے گا۔ قرض دار کو مہلت دینے کے فضائل۔ عرض: کیا قرض دار کو مہلت دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ ارشاد: جی ہاں، قرض دار کو مہلت دینے اور تقاضے میں نرمی برتنے کے قرآن و حدیث میں بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 میں ارشاد رب العباد ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا
یا قرض کا جزو یا کل معاف کر دینا سبب اجر عظیم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا، جس روز اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن غم سے بچائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دے، یعنی معاف کر دے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نہ صرف اپنے قرض دار کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دیتے، تقاضے میں نرمی کا برتاؤ کرتے، بلکہ بسا اوقات قرض کی معافی سے بھی نواز دیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا شقیق بن ابراہیم علیہ رحمت اللہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا امام آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہا تھا، جبکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دور سے ایک شخص کو آتا دیکھا، لیکن اس نے فوراً اپنے آپ کو حضرت سیدنا امام آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم سے چھپاتے ہوئے راستہ بدل لیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے نام لے کر پکارا اور فرمایا، تم جس راستے پر ہو اسی پر چلتے آؤ، دوسری راہ اختیار نہ کرو۔ اس نے دیکھا کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے پہچان لیا ہے اور بلا لیا ہے تو بہت شرمندہ ہوا اور وہیں رک گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا، تم نے اپنا راستہ کیوں تبدیل کیا؟ اس نے بتایا، حضور آپ کا میرے ذمے 10,000 درہم قرض ہے اور اس بات کو عرصہ ہو چکا ہے، مگر میں آپ کا قرض ادا نہ کر سکا تو مجھے آپ کو دیکھ کر بہت شرم محسوس ہوئی، یعنی میں شرمندگی کی وجہ سے آپ کو منہ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا، سبحان اللہ عز وجل، تیرا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ تم نے مجھے دیکھا تو مجھ سے قرض کے تقاضے کے خوف اور شرمندگی کی وجہ سے خود کو چھپا لیا۔ جاؤ، میں نے تمہیں اپنا تمام قرض معاف کیا اور میں خود اس پر گواہ ہوں، آئندہ مجھ سے آنکھ نہ بچانا، اور میری طرف سے جو چیز تمہارے دل میں داخل ہوئی ہے اس سے خود کو بری سمجھ کر مجھ سے ملا کرو۔ حضرت سیدنا شقیق بن ابراہیم علیہ رحمت اللہ الکریم فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ حسن سلوک دیکھ کر میں نے جان لیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ واقعی زاہد یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے اپنے قرض دار کا شرمندگی کی وجہ سے چھپ کر راستہ بدلنا بھی گوارا نہ کیا اور کمال حسن سلوک اور دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا تمام قرض معاف فرما دیا۔ کاش ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم بھی اپنے قرض داروں کے ساتھ تقاضے میں نرمی برتنے اور ممکنہ صورت میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قرض معاف کر کے اجر و ثواب کمانے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرض اتارنے کے وظائف۔ قرض اتارنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ ارشاد، قرض اتارنے کے 3 وظائف پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ اس وظیفے کو جو کوئی ایک بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل وہ غم و علم سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص مقروض ہو تو ادائے قرض کے لیے اس وظیفے کو تا حصول مراد یعنی صبح و شام 11 بار اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل غیب سے اس کے قرض کے اسباب مہیا ہو جائیں گے۔ عمل شروع کرنے سے قبل حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے ایصال ثواب کے لیے کم از کم 11 روپے کی نیاز، اور کام ہو جانے کی صورت میں امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے ایصال ثواب کے لیے کم از کم 25 روپے کی نیاز تقسیم کیجیے۔ مذکورہ رقم کی دینی کتابیں بھی تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 2،
ایک مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہو۔ ایک مکاتب نے امیر المومنین حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں؟ اگر تم پر جبل صیر یعنی پہاڑ کا نام جتنا قرض ہوگا تو اللہ تعالی تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ آپ بھی تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ یہ کلمات پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل قرض اتر جائے گا۔ نمبر 3، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز جمعہ میں شریک نہ ہو سکا۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو میں نے عرض کی کہ میں نے یوحنا بن باریہ یہودی کا کچھ قرض دینا تھا، وہ میرے دروازے پر تاڑ لگائے بیٹھا تھا کہ میں باہر نکلوں اور وہ مجھے حراست میں لے لے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے روک دے۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا فرمائے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز یہ پڑھا کرو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقضی عنی دینی، یعنی یوں عرض کر، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے، اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے بے گنتی دے۔ اے دنیا اور آخرت میں بہت مہربانی اور رحمت فرمانے والے، دنیا اور آخرت میں سے جسے تو چاہتا ہے ان میں سے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان میں سے روک لیتا ہے۔ مجھ سے میرا قرض اتار دے۔ اگر تجھ پر زمین کے برابر سونا بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالی ادا فرمائے گا۔ ایئر فریشنر کے نقصانات۔ عرض، ایئر فریشنر کے ذریعے خوشبو کا چھڑکاؤ یعنی اسپرے عام ہوتا جا رہا ہے، اس میں کوئی نقصان تو نہیں؟ ارشاد، ایئر فریشنر کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے۔ عموماً اس کا چھڑکاؤ ایسے کمروں میں کیا جاتا ہے جو بند رہتے ہیں۔ اس سے وقتی طور پر خوشبو تو آ جاتی ہے، کمرے معطر ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ناک اٹ جاتی ہے اور خوشبو ہونے کے باوجود کمرے میں موجود افراد کو محسوس نہیں ہوتی۔ جب کمرے میں ایئر فریشنر کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو اس کے کیمیائی مادے فضا میں پھیل جاتے ہیں اور سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچ کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ایئر فریشنر کے استعمال سے جلد کا سرطان یعنی اسکن کینسر ہو سکتا ہے، لہذا ایئر فریشنر سے خوشبو کا چھڑکاؤ مت کیجیے کہ چند لمحوں کی خوشبو کی خاطر اتنا بڑا خطرہ مول لینا عقل مندی نہیں۔ کمرہ
خوشبودار کرنے کا طریقہ۔ عرض، کمرے کو خوشبودار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد، کمرے کو خوشبودار کرنے کے لیے لوبان یعنی لوبان ایک مخصوص درخت کے تنے سے نکلنے والی رال دار گوند ہے۔ غالباً پاکستان میں اس کی پیداوار نہیں ہوتی، لہذا یہاں عموماً نقلی لوبان فروخت کیا جاتا ہے، اور اگر خالص لوبان دستیاب بھی ہو تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ البتہ ہند میں لوبان کے درخت پائے جاتے ہیں۔ تو فرمائے کہ کمرے کو خوشبودار کرنے کے لیے لوبان کی دھنی دیں۔ لوبان جہاں فضا کو معطر کرتا ہے وہاں جراثیم کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ آج کل پروں والے کیڑے مارنے کے لیے جن ادویہ یعنی فلائنگ انسیکٹ کلر کا چھڑکاؤ یعنی اسپرے کیا جاتا ہے، ان کی جگہ لوبان کا استعمال کیجیے کہ اس کی دھنی اگر سانس میں بھی چلی جائے تو نقصان کے بجائے فائدہ ہی پہنچاتی ہے اور گلے کی سوزش کو دور کرتی ہے، بشرط یہ کہ خالص لوبان ہو۔ اگر خالص لوبان کے ساتھ سعتر یعنی اس کی خشک شاخیں اور پتیاں ملا کر دھنی دی جائے تو نہ صرف آپ کا کمرہ مہک اٹھے گا بلکہ اس کی دھنی مکھی، مچھر، لال بیگ، چھپکلیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کو بھگاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے ارد گرد اور گھروں کے ماحول کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھیے کہ اس سے جہاں جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے وہیں گھروں میں برکت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس بونی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، خوشبو سلگانے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ مدنی ماحول میں استقامت۔ عرض، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ارشاد، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت حاصل کرنے کے لیے اپنے بڑوں کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے ذیلی، حلقہ، علاقائی یا ڈویژن مشاہد کے نگران، الغرض جس کے بھی آپ ماتحت ہیں، ان پر تنقید کرتے رہیں گے تو اس کی نحوست آپ کو مدنی ماحول سے دور کرتی چلی جائے گی۔ لہذا اپنے ذمہ داران کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی اطاعت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے استقامت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت کا ایک بہترین ذریعہ مدنی کام بھی ہے۔ جو اسلامی بھائی مدنی کام کرتے رہتے ہیں تو ان کی جان پہچان ہر خاص و عام سے ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ کسی دن نہیں آتے تو لوگ ان کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ آج فلاں اسلامی بھائی نہیں آئے، اور جب وہ اسلامی بھائی اگلے دن آتے ہیں تو لوگ ان سے خیریت دریافت کرتے ہیں، تو یوں ایک محبت بھرا ماحول بنتا اور مدنی کاموں میں دل لگتا ہے۔ یاد رکھیے، جسے مدنی کاموں میں استقامت مل گئی تو انشاءاللہ عز و جل اسے مدنی ماحول میں بھی استقامت نصیب ہوگی۔ مدنی کاموں اور مدنی ماحول میں استقامت کا ایک ذریعہ ذمہ داری قبول کرنا بھی ہے۔ جب کسی باصلاحیت اسلامی بھائی کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنے اس مقصد میں اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ خود مدنی کام کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ خود مدنی کام نہ کرے تو کما حقہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دلا سکے گا کہ ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ بہرحال ذمہ داری لینے سے سستی جاتی اور چستی آتی ہے، اور ذمہ دار کا یہ ذہن بنتا ہے کہ اگر میں نہ گیا تو مسجد درس نہیں ہوگا، یا پھر مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں اسلامی بھائی نہیں آئیں گے، یا علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت نہیں ہو سکے گا، یا کہیں نئے اسلامی بھائی ٹوٹ نہ جائیں، یا پرانے اسلامی بھائیوں کے حوصلے ماند نہ پڑ جائیں، تو اس خوف سے وہ مدنی کاموں میں متحرک رہتا ہے۔ یوں ذمہ دار کے لیے مدنی کاموں اور مدنی ماحول میں استقامت کے اسباب ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ عز و جل مجھے مرتے دم تک مدنی مرکز کا مطیع و فرما بردار بنا کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت اور مدنی کاموں کی توفیق عطا فرما، اور مرتے وقت ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول کے قریب کرنے کا طریقہ۔ عرض، جو اسلامی بھائی روٹ کر دعوت اسلامی کا مدنی کام چھوڑ بیٹھے ہوں انہیں کیسے قریب کیا جائے؟ ارشاد، جو اسلامی بھائی روٹ کر دعوت اسلامی کا مدنی کام چھوڑ بیٹھے ہوں انہیں نرمی
اور حکمت عملی کے ساتھ مدنی ماحول کی برکتیں بتا کر دوبارہ مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ عز وجل مرکزی مجلس شورا نے 19 مدنی پھولوں پر مشتمل ایک پمفلٹ شائع کیا ہے جو ہر مدنی مشورے میں تلاوت و نعت کے بعد پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایسوں کو ڈھونڈتے رہیں جو پہلے آتے تھے مگر اب نہیں آتے۔ ہفتے میں کم از کم ایک بچھڑے ہوئے اسلامی بھائی کو دوبارہ مدنی ماحول سے ضرور وابستہ کریں۔ یہاں وہ مراد نہیں جن پر تنظیمی پابندی لگی ہو۔ جب آپ ایسوں کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ عز وجل کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا۔ قرآن مجید میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ عز وجل مدنی ماحول سے بچھڑے ہوئے اسلامی بھائی دوبارہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے۔